رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ رمضان المبارک کی بہترین ساعتیں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں بہترین عبادت کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں مہران۔ السلام علیکم مہران، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مہران عبدالاحد، کیا آپ ادھر موجود ہیں؟ السلام علیکم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ السلام علیکم، ابھی آواز آئی تھی۔ عبدالاحد، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، کان میں سے وہ نکال دیجئے، ہیڈ فون کی وجہ سے شاید آواز چلے گی۔ آپ ڈائریکٹ بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ ہاں، آواز آ رہی ہے، ہیڈ فون کی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ جی، کیسے ہیں عبدالاحد صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ ہم روزانہ ایک ایسے بچے کو ہم پیش کریں گے ہمارے لائف سیشن میں انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو بچے حافظ ہوئے ہیں اس سال یا ہونے والے ہیں یا لاسٹ ایئر ہوئے ہیں، تو تاکہ ان بچوں کو انکریج کیا جائے، تاکہ ان بچوں کو ابھارا جائے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ آج ہیں انشاءاللہ، کل کے مہمان آپ لوگ ریڈی رکھیے جو لائیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو ریڈی رکھیے تاکہ ہم ان کا انٹرویو لیں، اور کس طریقے سے ہم ان کے بھی پیارے پیارے ننھے منھے آوازوں کے ساتھ ہم قرآن مجید بھی سنیں گے۔ تو مہران، ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد ہو، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے مبارکبادی ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام جو ہے کیا ہے، بہت بڑا کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی خدمت کریں۔ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں مہران؟ جب آپ کا حفظ ہوا تو آپ کو کیسے لگا؟ الحمدللہ سے شروع کیجئے باتیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جو بچے حافظ بن رہے ہیں ان کے لیے کچھ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ محنت کرنے کے لیے کس طریقے سے محنت کرے؟ کچھ آپ بتائیے، آپ اپنے حساب سے جواب دیجیے۔ ہاں بتائیے۔ ہاں مہران بتائیے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ماں باپ کو بات۔ آمین آمین۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان مشکل ہو رہی ہے، ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو آپ ایڈوائز دینا چاہتے ہیں؟ بتائیے، آپ جو فیل کر رہے ہیں۔ محنت کرنا، بار بار پڑھنا، اور کھیل کود میں زیادہ توجہ، تھوڑا ٹائم دینا، زیادہ پورا ٹائم کھیل کود میں نہیں دینا، رائٹ؟ اللہ سے دعا کرنا، بڑے لوگ جو ڈسپلن فالو کرے بولے اس کو فالو کرنا چاہیے، رائٹ؟ آپ کا نام کیا ہے پورا؟ آپ کا نام قاضی عبدالاحد مہران ہے آپ کا نام؟ آپ کے ابا کا نام قاضی امتیاز الرحیم۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت۔ ابھی نیکسٹ آپ کا کیا پلان ہے؟ اس قرآن مجید کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں عربی سے؟ عالم کورس کرتے ہوئے سمجھنا بھی چاہتے ہیں، یا صرف طوطوں کے ساتھ رٹنا ہے یا سمجھنا ہے؟ طوطوں کی طرح رٹنا ہے یا سمجھنا ہے؟ عالم بن کر لوگوں کی خدمت بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے سورہ فاتحہ سنائیے آپ کی پیاری پیاری آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے۔ دیکھا آپ نے، بہت پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ۔
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين माशाअल्लाह मेहरान आप मेरा साथ दीजिए हम आपके ज़रिए से बाद बच्चों को हम तजवीद सिखाना चाह रहे हैं वैसे इंशाल्लाह मैं रोज़ाना आपको हिफ्ज़ के टिप भी दूंगा इंशाल्लाह फेसबुक लाइव पर और इसी तरह कैसे याद करना चाहिए मैं हर दिन कुछ ना कुछ आपको देता जाऊंगा क्योंकि हमने टाइम बांटा है शुरू के 15 मिनट कुरान मजीद याद करना तजवीद के लिए फिर उसके बाद हमने जो है बांटा 20 मिनट फ़िक़ही मसाइल रमज़ान के मसाइल फिर आखिरी के 15 मिनट इंशाल्लाह कुरान मजीद का एक एक पारे का कुछ ना कुछ खुलासा और थीम बताएंगे इंशाल्लाह। तो आइए हम पहला 15 मिनट हमारा ख़त्म होने से पहले मैं एक आपको टिप देता हूं कि कैसे जो है ना आप मेहरान हम आपके ज़रिए से बच्चों को जो है तजवीद पढ़ाना चाहते हैं इंशाल्लाह आप भी हमारा साथ दीजिए ठीक है मैं कुछ पढ़ाऊंगा आप भी मेरे साथ दोहराना है ठीक है। हुरूफ इख्फा 15 है पढ़िए हुरूफ इख्फा 15 है حروف إخفاء 15 हुरूफ इख्फा 15 है है حروف إخفاء 15 है अलिफ बा ता में अलिफ बा नहीं है अलिफ बा ता में अलिफ बा नहीं ता तो है सा तो है जीम तो है हा खा नहीं है ता तो है सा तो है जीम तो है हा खा नहीं है पढ़िए सा तो है जीम तो है हा खा नहीं है दाल भी है दाल भी है रा तो नहीं है फिर दोहरा रहा हूं मैं दाल तो है दाल तो है रा तो नहीं है बोलिए दाल तो है रा तो नहीं है बोलिए हेलो मेहरान का कनेक्शन चले गया तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था हमारे ऑडियंस को कि हरूफ हम एक होता है कुरान मजीद की रीडिंग करना तो उसके लिए मेरा एक बयान इससे पहले यूट्यूब पर आप देख सकते हैं लर्न टू रीड अरबिक लर्न टू रीड कुरान इन वन सिटिंग यानी एक मजलिस में कुरान मजीद को पढ़ना स्टार्ट कीजिए इंशाल्लाह तो उस पर 1 घंटे का मेरा इससे पहले प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर है मैं उसकी लिंक इंशाल्लाह फेसबुक पर डाल दूंगा ये बयान ख़त्म होने के बाद तो आप वो देख सकते हैं और एक सिटिंग ये है कि एक सिटिंग में कुरान तजवीद के जो कायदे हैं वो याद करना है तो उसके लिए जो है ना मैंने जो कवायद होते हैं जैसे इख्फा है हरूफ इख्फा हरूफ हल्की और इसी तरीके से इदगाम है इक़लाब है ये जो मेन कायदे जिसको आप कहते हैं नून साकिना और तनवीन के जो कायदे होते हैं नून साकिना के तो एक नून को अदा करने के लिए कितने कायदे होते हैं तकरीबन 4 बड़े बड़े कायदे आपको इसके अंदर मिलते हैं तो उसको याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि मैं छोटे बच्चों को राइम की शक्ल में याद करवा देता हूँ मिसाल तौर पे हुरूफ इख्फा 15 है अलिफ बा ता में अलिफ बा नहीं है ता तो है सा तो है जीम तो है हा खा नहीं है दाल भी है रा तो नहीं है जा भी है सीन भी है शीन भी है सीन भी है शीन भी है स्वाद भी है दाद भी है ता भी है दा भी है ऐन गैन नहीं है का भी है काफ भी है काफ भी है बाकी के नहीं है अगर एक बच्चा ये राइम
ایک 4 سے 5 یا 10 مرتبہ رٹے گا تو حروف اخفا یاد ہو جائیں گے. یعنی حروف اخفا میں یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ حروف آ جاتے ہیں تو نون میں غنہ کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ آپ کو یاد کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی ٹپ دوں گا کل انشاءاللہ. تجوید تو شروع کے ہمارے 15 منٹ ختم ہوتے ہیں. اب آئیے ہم دوسری طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ہمارا اس پر اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. میں یہاں پر میسج میں میں میسج باکس میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سوالات اگر ہیں تو نہیں ہے تو پھر ہم نیکسٹ ہمارا سیشن ہے فقہی مسائل. تو رمضان المبارک کے فقہی مسائل میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو آج ہم پڑھیں گے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے. تو آئیے میں نے میری جو کتاب ہے اس کی بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ، جو اردو میں بھی اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کے جب میں اعلان کیا ایونٹ کا تو اس میں نے ایک لنک اس کے اندر میں نے رکھ دی ہے جس کے اندر روزے کے مسائل تو اس میں اردو میں ابھی انگلش میں اور رومن میں بھی آنے والی ہے. تو آپ وہاں سے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو ہم فقہی مسائل حاصل کرتے ہیں ابھی. تو آج کا ابھی ہمارا ٹاپک ہے کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے. تو یہاں پر میں نے اپنی بک کے اندر 15 ایسے کام جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. نمبر 1، کھانا، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی کھائے، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر اختیار میں اگر کسی زبردستی کر کے ظلم کر کے کچھ کھلا دیا تو نہیں، اختیار میں، علم بھی ہو اور یاد بھی ہو. تو اگر کوئی آدمی کھاتا ہے. نمبر 2، پیتا ہے، یعنی کھانے پینے کی جگہ. تیسرا کیا ہے؟ غیر معتاد جگہ، یعنی عادتاً ایک آدمی ناک سے تو نہیں کھاتا لیکن اگر کسی نے ناک میں بھی کوئی پانی چڑھایا اور وہاں سے بھی حلق پار کر گیا، حلق پار کر گیا. ناک میں کلی لے سکتا ہے، منہ میں کلی لیتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے وضو کے دوران. تو ناک میں پانی لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کلی کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن جب یہ اتنا زیادہ پانی اگر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حلق پار کر جائے تو انشاءاللہ مہران پھر کل ہم ملیں گے. ابھی ہمارا فقہی سیشن چل رہا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ زوم پر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا روزانہ شروع کے 15 منٹ بچوں کے لیے ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. تو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے کہ روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے. کھانے سے، پینے سے، یعنی جان بوجھ کر اختیار کی حالت میں ہو، علم بھی ہو اور یاد بھی ہو، ویسے وقت پر کھانا پینا جو عادتاً ہم کھاتے منہ سے. تیسرا، اگر کسی نے ناک سے پانی ڈالا اور وہ ہوتا ہوا حلق پار کر جائے، جس کو آپ کہتے ہیں غیر معتاد، عادتاً جو طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے ہٹ کر بھی اگر آپ حلق پار ہو گیا ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چوتھا ہے غذائی انجیکشن، یعنی وہ انجیکشن جو غذا کے لیے لیتے ہیں لیکن وہ انجیکشن جو علاج کے لیے لیا جاتا ہے، وہ انجیکشن جو علاج کے لیے لیا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن غذا والا انجیکشن جو ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو 4 چیزیں ہوگی. 5واں ہے جان بوجھ کر قے نکالنا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ایسے ہی پانی نکل گیا تو تھوک دے، روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے قے نکالی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور 6واں اور 7واں ہے جو لیڈیز سے متعلق ہے، یعنی حیض و نفاس. 8واں ہے استمنا اور جماع، یعنی اس سے بھی بعض علماء کرام نے استمنا کے بارے میں اختلاف ہے لیکن جماع کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں 9واں مسئلہ. تو یعنی کہ 6واں 7واں 8واں آپ کو علماء کرام سے مل کر ڈیٹیل میں مسئلہ آپ کو حل کر لینا پڑے گا انشاءاللہ. اور 9واں مسئلہ ہے، میں یہاں پر چیک لسٹ دے رہا ہوں. اور 9واں جس سے کہ روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، جیسے حجامہ، کپنگ. تو کپنگ کے بارے میں کیا روزہ کی حالت میں اگر کسی نے کپنگ کروایا تو کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. تو اس بارے میں بھی کافی جو ہے الگ الگ احادیث ہم کو ملتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے قول،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امر تو یہ تھا کہ کپنگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کئی صحابہ کرام کے اقوال جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں طرف بڑی قوت ہے، دونوں طرف بہت ہی قوت ہے، دونوں طرف کافی جو ہے قوت ہے اس مسئلے میں، تو لہٰذا دونوں کے دلائل بھی کافی قوی ہیں، تو لہٰذا اگر ایک آدمی کپنگ کرانے سے، خون زیادہ نکلنے سے، کمزوری لاحق ہونے سے روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے، تو ایسے وقت پر اس کو چاہیے کہ وہ مغرب کے بعد یہ عمل کر لے۔ لیکن اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر چھوٹی مقدار میں کچھ خون لیا جاتا ہے جس سے کہ اتنی کمزوری لاحق نہیں ہوتی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر کوئی بڑی مقدار میں بلڈ ڈونیشن جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑی مقدار میں خون لیتا ہے ایک آدمی جو ہے، خون جو ہے نا ڈونیٹ کرتا ہے، تو ایسے وقت پر کپنگ کا مسئلہ ہو یا اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ ہو تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کام کو آپ مغرب تک ٹلا دیں، کیونکہ دونوں طرفین میں دونوں طرف میں کافی دلائل ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان کے پاس بھی پروف ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو ان کے پاس بھی بہت زیادہ پروف ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت پر اگر کسی کو کمزوری لاحق ہو گئی، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہو، تو ایسے وقت پر بہتر ہے کہ وہ اس کی خدا بھی کر لے، احتیاطاً اس کی خدا بھی کر لے۔ یہ بھی ایک مشورہ دیا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ کہ کپنگ کے لیے جو خون نکال رہے ہیں، یہاں پر بھی خون نکل رہا ہے، بلڈ آپ جب ڈونیٹ کر رہے ہیں تب بھی خون نکل رہا ہے، تو یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کسی غلطی سے ایکسیڈنٹلی اگر کسی کہیں کوئی چیز کہیں گر گیا کوئی آدمی، یا اسی طریقے سے کوئی چاقو لگنے کی وجہ سے خون نکل گیا، ایک کاٹ رہا تھا، اگر کچھ سبزی کاٹ رہا تھا یا فروٹ جو ہے کاٹ رہا تھا، اس دوران اگر چاقو لگنے سے خون نکل جاتا ہے تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کثیر مقدار میں بھی خون نکلتا ہے تو روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے کثیر مقدار میں۔ تو دونوں فرق کیا، کپنگ کا خون الگ، بلڈ ڈونیشن کرتے وقت پہ جو آپ خون دے رہے ہیں وہ الگ، لیکن ایکسیڈنٹلی جو خون نکل جاتا ہے وہ معاف ہے۔ تو اصل میں کپنگ کا خون یا بلڈ ڈونیشن کرتے وقت پر جب آپ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ کو دھیان میں رہنا چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں آپ نہ کرے، کیونکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ دو طرف بھی کافی دلائل ہیں، لہذا احتیاط کریں۔ لیکن اگر بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے کچھ چھوٹا سا خون کے کچھ خطرے اگر آپ لیتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی کہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ دانت سے خون نکلا تو ایک آدمی تھوک دے فوراً، یہاں سے کہیں سے خون نکل گیا جسم سے تو لوگ کہتے ہیں مکروہ ہو گیا، بیچارے کو ڈرا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے سوال کیا ہے ڈاکٹر ذکی الرحمان صاحب نے کہ کیا ویکسین لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بارے میں علماء کرام نے ڈکلیئر کیا ہے۔ جدید فتاویٰ جو آج کل انٹرنیٹ پر کافی بڑے بڑے علماء کرام نے کہا کہ اس کو انہوں نے علاج کا انجیکشن شمار کیا ہے، یہ طاقت کا انجیکشن انہوں نے شمار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک بیماری کے لیے علاج کا انجیکشن شمار کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے اصول بتا دیا کہ میں نے اس کتاب کے اندر اچھے اصول بتا دیے، اس کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ بہت سارے مسئلے آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی تک آپ کے سامنے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے میں نے 9 مثالیں دی ہے۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ بے ہوشی سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شوگر کا انجیکشن، یا اسی طریقے سے ڈائلسس کے دوران جو خون کو کافی بڑے پیمانے پر جب جو ہے خون کو ڈائلسس کرتے ہیں، اسی طریقے سے خون کا جو ہے تبادلہ ہوتا ہے اور خون کی صفائی کے لیے آپ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر خون مریض کو دیا جاتا ہے، تو ایسے وقت پر کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں بھی میں نے اپنی کتاب کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش کیا جا رہا ہے حلق میں کوئی چیز دوائی ڈال کر، ٹھیک ہے، جو حلق سے دوائی یا کوئی چیز جانے کی وجہ سے اگر ہے تو ظاہر بات ہے حلق سے پار ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ایک آدمی جو بے ہوش ہوا ہے وہ
हलक में कोई दवा डालने से भी नहीं, बल्कि सदमे से या एक्सीडेंट से मार लगकर या जिस्म पर चीनी चाइना के एक सुई के जरिए से एक ख़ास तरीक़े से कुछ अमल करते जिस्म पर, जिसकी वजह से अगर वो यानी सदमा लगकर या एक्सीडेंट की वजह से या इसी तरीके से मखसूस किस्म की सुई के चुबाने की वजह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, तो कह रहे हैं कि या इलाज का इंजेक्शन के जरिए से या इसी तरीके से कुछ सूंघ कर बेहोश कर दिया जाए, तो इस बेहोशी का क्या है? एक आदमी अगर उसने कुछ पिया जिसकी वजह से बेहोश हुआ, तो ज़ाहिर बात है हलक पार होने की वजह से रोज़ा टूट गया। लेकिन अब सवाल ये है कि हलक तो पार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक आदमी सदमे की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से ऐसा अगर बेहोश हुआ है तो क्या है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो तरह की, एक है बेहोशी, कुछ देर वो होश में गया फिर वापस बेहोश हुआ, फिर उसके बाद वापस होश में आ गया, और एक है कि उसने पूरा दिन का दिन बेहोश ही पड़ा रहा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? कह रहे हैं कि अगर कम वक्त के लिए हो तो रोज़ा नहीं टूटता, अगर दिन का गालिब हिस्सा वो बेहोश रहा, इफ्तार के बाद होश में आया तो उसको चाहे कि क़ज़ा कर ले, क्योंकि उसका इरादा ही नहीं था दिन भर। जब उसका इरादा ही मुकम्मल नहीं था तो रोज़े के लिए इरादा चाहिए, नीयत चाहिए, जैसा कि हम अरकाने रोज़ा में रोज़े के अंदर क्या है, नीयत शर्त लगा दी है। और दूसरा क्या है, मुफ्तिरात से यानी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से सहरी से लेकर इफ्तार तक वो आदमी रुका हुआ है। तो ये अरकान की बहस समझते हैं। तो इसलिए क्या है, जब भी फ़िक़ही एतबार से मसलों को समझना चाहिए। अरकान सौम क्या है, शुरूत सौम क्या है, मतलब शर्तें क्या है, और इसी तरीके से रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें क्या है, रोज़ा वाजिब करने वाली चीज़ें क्या है, रोज़े को फ़र्ज़ करने वाली चीज़ें क्या हैं, ऐसा पढ़ना चाहिए। इसको कहते हैं फ़िक़ही एतबार, इसको कहते हैं प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना, फ़िक़्ह को प्रोफेशनल तरीके से पढ़ना। जैसे आप कहते हैं नमाज के शर्तें कितने हैं, तो आप कहते हैं 9, नमाज के अरकान कितने हैं, तो कहते हैं 14, नमाज के वाजिबात कितने हैं, तो कहते हैं 8, अच्छा नमाज के तोड़ने वाली चीज़ें कितनी हैं, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। तो हमेशा, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह किताब लिखी गई है। तो आइए, मैंने आपके सामने अभी तक 10 मैंने मिसालें पेश कर दी है। तो हमारा फ़िक़ही मसले के लिए जो टाइम है अभी माशाअल्लाह हमारे पास और 5 मिनट मौजूद है। तो हम चाहेंगे कि हर पहले कुरान मजीद के लिए मैंने थोड़ा टाइम दिया, उसके बाद मैंने फ़िक़ही मसले के लिए थोड़ा टाइम रखा, उसके बाद लास्ट में मैंने कुरान मजीद के हर पारे का कुछ थीम मैं आपके सामने रखूँगा, ताकि आपको उस कुरान मजीद के उस पारे पर तदब्बुर करने के लिए आसानी हो। तो आइए, मैंने आपको अभी तक 10 मिसालें दी है कि रोज़ा कब टूटता है और कब नहीं टूटता है। इसी तरह शुगर का जो इंजेक्शन है, वो उलमाए कराम ने उसको इलाज का शुमार किया है, तो इसका मतलब उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और इसी तरीके से डायलिसिस में अमूमी तौर पर ग़िज़ाई दवाओं के इस्तेमाल, उसके अंदर ग़िज़ाई दवाओं का जब इस्तेमाल होता है इंजेक्शन में, और इसी तरीके से जब उसमें ग़िज़ाइयत का इजाफा हो जाता है, तो ऐसे वक्त पर रोज़ा टूट जाता है। तो ऐसे वक्त पर जिन लोगों ने कहा कि रोज़ा टूट जाता है, तो उन्होंने कहा कि जब ग़िज़ा और ताकत की चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं डायलिसिस में, तो ऐसे वक्त पर रोज़ा टूट जाता है। लेकिन शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर कहा, अगर मकसद सिर्फ तनक़ियतुल दम हो, यानी सिर्फ खून की सफाई मकसद हो, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ग़िज़ाई अनासिर या चीज़ें ग़िज़ाई एतबार से कोई भी चीज़ों को दाखिल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मकसद उसका सिर्फ खून की सफाई हो, अगर ऐसा साबित हो जाता है, तो शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह कह रहे तब रोज़ा नहीं टूटता। देखा आपने, इसको कहते हैं उसूली एतबार से फ़र्क करना। अगर आपके उसूल मजबूत रहेंगे कि कब रोज़ा टूटता और कब रोज़ा नहीं टूटता, तो आप डायलिसिस में भी फ़र्क कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि डायलिसिस में क्या इसके अंदर ग़िज़ाइयत का इजाफा हो रहा है या नहीं, सिर्फ में सफाई का काम हो रहा है। तो ये फ़र्क कर लेना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होते रहती है, हर जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग होते रहता है। इसलिए उलमाए कराम हमेशा दोनों बातें सामने रख देते हैं ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। 11वां नुक्ता ये है
کہ غذا کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ایک آدمی داخل کرے، ایک آدمی کہے بھائی میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، نہ کھا رہا ہوں نہ پی رہا ہوں، ارشد بھائی آپ کے کتابوں میں تو کھانے پینے کا ذکر ہے نا، میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، تو نہیں میرے بھائی، آپ جو ہے سگریٹ پیے یا ٹانک پیے یا آپ ڈرگس کھائیں، کوئی بھی چیز ہو، غذا کے علاوہ بھی کوئی چیز اگر حلق پار آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 12واں نقطہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سوچا کہ سورج غروب ہو گیا اور اس نے روزہ کھول لیا، بعد میں پتا چلا کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا، تو جمہور کے پاس قضا نہیں ہے، جمہور کے پاس کہتے ہیں قضا ہے، لیکن بعض کے پاس قضا نہیں ہے، یعنی جمہور کہتے ہیں کہ قضا دینی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کی ذمہ داری تھی، اس نے اپنی ذمہ داری میں کمزوری برتی، اور بعض لوگ جنہوں نے کہا کہ نہیں بھائی قضا کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ انسان کوشش کیا، معلوم کیا، پھر بھی جو ہے اس سے غلطی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ دو بھی فتوے ہمیں ملتے ہیں۔ نقطہ نمبر 13 کہ ایک آدمی کچھ کھایا پیا نہیں، بس نیت کر لیا کہ میں اب روزہ توڑ لیا ہے، تو بعض کے پاس چونکہ ارکان صوم 2 ہے نا، تو اس میں سے کیا تھی نیت، تو ایک آدمی نیت کے ذریعے سے توڑ لیا، تو بعض نے یہ کہا کہ نیت افطار کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نقطہ نمبر 14 ایک آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، تو آپ جب اس کتاب کے اندر میں نے جو گفتگو کی ہے کہ 10 شرطیں جس سے روزہ واجب ہو جاتا، اس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں نے مسلم کا بھی ڈیفینیشن دیا تھا، تو اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد قبول کر لیتا ہے روزے کی حالت میں بھی، تو بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ 15واں یہ ہے کہ کوئی بھی رکن یا شرط، یعنی روزے کے لیے جو شرطیں ہیں یا اسی طریقے سے ارکان ہیں، یعنی نیت، اسی طریقے سے سحری سے لے کر افطار تک ایک آدمی بھوکا رہا، لیکن درمیان میں 1 منٹ کے لیے کچھ کھا لیا، تو ظاہر بات ہے اس نے رکن توڑ دیا۔ 1 منٹ کی کیا بات ہے، تو رکن کا مطلب ہے کہ سحری سے لے کے افطار تک اس کو بچ کر رہنا چاہیے تھا ہر قسم کے روزہ توڑنے والی چیزوں سے۔ تو الحمدللہ اس کتاب کے اندر میں نے 15 پوائنٹس نقل کیا، اگر آپ اس کو اب الیبوریٹ کریں گے تو کئی صفحات میں یہ گفتگو جائے گی، لیکن میں نے آپ کے سامنے خلاصہ اور چیک لسٹ کے طور پر دیا ہے۔ اگر آپ فقہ کتابوں میں جائیں گے تو اس پر صفحے کہیں پر تو والیوم 3 والیوم بھی کتابیں، 4 والیوم بھی کتابیں ہیں اس کے اوپر، لیکن میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے روزے کے بارے میں نے بتلا دیا۔ تو ہمارا فقہی سیشن ختم ہونے جا رہا ہے، 11:10 ہو چکے ہیں انڈیا کے ٹائمنگ کے حساب سے، تو آئیے اب ہم 5 منٹ لیتے ہیں سوال جواب، اگر اس میں کچھ سوال جواب نہیں ہے تو پھر ہمارے نیکسٹ سیشن میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال کا میں نے جواب دے دیا ہے، کیا اگر کوئی سوال باقی ہے؟ جزاکم اللہ خیرن، کافی ہمارے بھائی ٹائم نکال کر آن لائن دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے زوم لنک پر بھی کافی لوگ شامل ہو چکے ہیں یہاں پر، ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں، سب کے لیے دعا کی گزارش بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس کورونا کی وبا سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، اور ہم کو خیر میں جمع کر دے۔ تب آئیے اب ہم دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ہر پارے کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جب ہم پہلا جز پڑھتے ہیں تو پہلے جز کے اندر ہم کو سورہ فاتحہ ملتا ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ۔ تو سورہ فاتحۃ الکتاب، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کو ام الکتاب، اس کو ام القرآن، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کتابوں کا، سارے قرآن مجید کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر اس کو ام الکتاب کیوں کہا گیا، ام القرآن کیوں کہا گیا، یعنی قرآن مجید کا لب لباب خلاصہ اس سورہ فاتحہ کو کیوں کہا گیا، اتنی عظیم اس صورت کو
ایک عظیم صورت کہا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ایک طرف قرآن مجید تو ایک طرف 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ، تو اتنا بڑا مقام جو دیا گیا ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی توحید، رسالت، آخرت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ علماء کرام کے اس میں اللہ کا تعارف ہے اور اس کے اندر آخرت کا تعارف ہے، مالک یوم الدین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ صرف تعارف ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، تو اس کا ریزن بھی بتایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ یعنی چار ریزن دیے گئے ہیں توحید کو یہاں پر ثابت کرنے، اس کو کہتے ہیں اثبات توحید۔ پھر اسی طریقے سے اثبات آخرت، مالک یوم الدین کے روز جزا کا وہ مالک ہے، اچھے اور برے کا بدلہ ملنے والا ہے قیامت کے دن۔ تو یہاں پر علماء کرام کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بائی ڈیفالٹ اس سے اثبات رسالت ہے، کیونکہ بغیر آپ رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے، آخری نبی، اب آپ کے کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اب آپ کو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس کا مطلب بائی ڈیفالٹ رسالت، اس کو کہتے ہیں توحید، رسالت، آخرت۔ تو بندہ جب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اس کو ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تعریف کرنا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، تو ظاہر بات ہے مجھے ایسے کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو فوراً دل سے اعتراف کرے بندہ، اور نہ صرف اللہ کا تعارف حاصل کرے بلکہ اس کے لیے عبادت کرے۔ یعنی قرآن مجید میں ربوبیت کے ذریعے سے الوہیت کو منوایا گیا، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلے گا تو اللہ کی مدد کے بغیر بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر بندہ عبادت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب بندہ اللہ کی مدد مانگتا ہے تو سب سے بڑی چیز اس کو مانگنی کیا چاہیے؟ ہدایت۔ کیوں؟ اس لیے کئی لوگوں کو معلوم ہے اللہ ہے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، پھر اسی طریقے سے کئی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو اتباع نہیں کرتے، اتباع کرتے تو مکمل نہیں کرتے، کچھ دنوں کے بعد بھٹک جاتے ہیں، تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے اہدنا اہدنا، یعنی اس کے اندر 4 مطلب بتائے جا رہے ہیں اہدنا میں، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم عطا کر، اس کی ہدایت دے، علم کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا ہے استدامت، اے اللہ لگاتار اس پر قائم، ایسا نہیں کہ صرف 1 دن 2 دن کے لیے علم حاصل کرے، عمل کرے، نہیں، لگاتار اے اللہ تو ہدایت دے، استدامت لگاتار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، لگاتار اور موت تک علم اور پھر عمل کی توفیق دے، لگاتار دے اور موت تک دے۔ 4 چیزوں کی دعائیں اہدنا کے ایک جامع لفظ میں موجود ہیں، یعنی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان رہو۔ تو موت تک جو ہے، موت تک آدمی کو ہدایت پر قائم رہنا چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے، جب صراط مستقیم موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلتے رہیں گے، تو ان سب کو انعام و اکرام ملتا چلا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے تو مغضوب ہو جائیں گے اور وہ ضالین ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ 3 کیٹیگری بتائی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران کے ختم تک، ایسا لگے گا کہ تینوں سورہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں جب صراط مستقیم بتا دیا گیا تو صراط مستقیم کے لیے قانون چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک دستور چاہیے، تو ہدی للمتقین۔ اب جب ہدایت آ جاتی ہے تو اس ہدایت کا مقصد کو فالو کرنے کے لیے بعض لوگ فالو کرتے ہیں، بعض لوگ فالو نہیں کرتے۔ جو فالو کرتے ہیں منزل اسلام کو لے کر چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم،
لیکن کچھ لوگ فالو نہیں کرتے تو وہ مغضوب کیٹیگری کے ہوتے ہیں. تو یہ مغضوب کیٹیگری کو سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لیجیے آپ. اگر آپ کو ضالین کیٹیگری، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹکتے ہیں، مغضوب طریقے سے بھٹکتے ہیں، یعنی علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں مغضوب. ضالین کس کو کہتے ہیں؟ بغیر علم کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہی بھٹک جاتے. علم رکھ کر عمل نہیں کرنا بھی ایک قسم کا بھٹکنا ہے، لیکن یہ بھٹکنا زیادہ شدید ہے کیونکہ علم آنے کے بعد بھٹکا. دوسرا وہ ہے جو علم کے بغیر بھٹک گیا، وہ ضالین ہے. تو بھٹکنے کے دو طریقے ہیں اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے ہمیں بچائے. تو بھٹکنے کے جو طریقے ہیں مغضوب اور ضالین، تو مغضوب کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس سے دور رہیں تو سورہ بقرہ پڑھ لیجیے آپ. اور اسی طریقے سے ضالین یہ بھی بھٹکنے کی قسم ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو آپ بچانا چاہ رہے ہیں تو سورہ آل عمران ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. تو اس طریقے سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آج کا جو پہلا پارہ آپ نے تراویح سنی ہوگی تو اس کا خلاصہ کہ پورے سورہ بقرہ کو ہم 5 یونٹ میں بانٹ سکتے ہیں، یعنی پورے پہلے پارے کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے پارے کو ہم 5 یونٹ میں ہم بانٹ سکتے ہیں. تو ہر یونٹ کا اپنا ایک محور ہے، اپنا ایک تھیم ہے اور ایک خاص اس کا ایک موضوع ہے. اس کے بعد دوسرا تھیم جیسے آئے گا تو اس کا ایک خاص موضوع بدل جائے گا، موضوع وہاں سے بدل جائے گا. پھر تیسرا اس کا موضوع الگ ہو جائے گا، چوتھا اس کا موضوع الگ ہو جائے گا، پانچواں اس کا الگ موضوع. اس کو کہتے ہیں موضوع عام، ایک محور، ایک بات جس کے اطراف گفتگو گھومتی رہتی ہے. تھیم ایک ایسا تھیم جس کے اطراف میں بات گھوم رہی ہے. تو اگر ہم ایسے تھیم کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ایسے ایک اوورآل ایک بڑے موضوع کی بات کرتے ہیں تو ایسے 5 بڑے موضوعات آپ کو ملتے ہیں. پہلے پارے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 39 ایک یونٹ، آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک دوسرا یونٹ، آیت نمبر 49 سے لے کر 74 تک تیسرا یونٹ، آیت نمبر 75 سے لے کر 123 تک چوتھا یونٹ، آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک ففتھ یونٹ. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں میں، آیت نمبر 1 سے لے کر 139، آیت نمبر 1 سے لے کر یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 139 تک ایک یونٹ، آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک دوسرا یونٹ، آیت نمبر 49 سے لے کر 74 تک تیسرا یونٹ، آیت نمبر 75 سے لے کر 123 تک فورتھ یونٹ چوتھا یونٹ، آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک ففتھ یونٹ. یہاں پر پارہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 141. تو 141 میں یہ پارہ ختم ہوتا ہے، پہلا پارہ. تو آئیے پہلے یہ 5 یونٹ میں اس کی تھیم کیا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے. تو آیت نمبر 1 سے لے کر 39 میں یہ بتایا آیت نمبر آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ عہد نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہدی للمتقین کا جب ذکر آیا تو ایسے وقت پر وہاں پر 3 گروہوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہے متقی، ایمان لانے والے جن کے اوصاف بھی بتا دیے گئے. پھر دوسرے ہیں کافرین جنہوں نے جھٹلا دیا کھل کر، یعنی کچھ لوگ ہیں جو کھل کر مان لیے اور کچھ لوگ ہیں جو کھل کر انہوں نے انکار کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت پیش کی، جو تعلیمات آپ نے پیش کی ہے، اس کو کھل کر ماننے والے اور کھل کر تکذیب کرنے والے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اوپر سے مانتے تھے لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے، اس کو کہتے ہیں منافقین. تو یہ 3 کیٹیگری کا ذکر آپ کو ملے گا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 1 to آیت نمبر 39 میں. اور اسی طریقے سے اور ایک آپ کو یہاں پر یہ بھی ملے گا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے پیش کرنے کے بعد 3 قسم کے گروہ دیکھے گئے اس زمانے میں. اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ اسی طریقے سے مستد الحارث کے حوالے کے مطابق کان آدم و نبی مکلمہ، کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اور مکلم تھے، یعنی اللہ نے جن سے بات کی وہ شرف ملا۔ تو اس وقت پر بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ مخالف موجود تھا۔ وہ کون تھا؟ ابلیس موجود تھا۔ اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جب وجود بخشا جا رہا تھا تو اس وقت پر بھی کچھ طرح طرح کے سوالات اٹھے، جیسا کہ فرشتوں نے سوال اٹھایا۔ اور یہاں پر آپ ایک چیز غور کریں کہ کس طریقے سے ماننے والے اور نہیں ماننے والے موجود ہوتے ہیں۔ تاریخ بتائی جا رہی شروع میں ایک مقدمہ جس کو آپ کہتے ہیں پریفیس، یعنی سورہ بقرہ کے یہ شروع کے 39 آیات میں پریفیس بتایا جا رہا ہے اور ایک مقدمہ بتایا جا رہا ہے جس کے اندر دو بڑے مقدمے ہیں۔ ایک تو مقدمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مقابلے میں کیا رویہ تھا، پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بخشے جانے کے وقت پر کیا رویہ پایا گیا اس وقت پر۔ اس کے ساتھ پھر یہ بھی گفتگو ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے، غلطی ہو جانے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے۔ فرشتے دیکھیں کتنا پیارا ان کا مزاج ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحلیم الحکیم۔ پھر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ غلطی جب ہوئی ان سے تو صحیح اسباب نزول، اور اسی طریقے سے شیخ سلیم الہلالی صابہ اللہ نے صحیح کہا پوری سندوں کو جمع کرنے کے، آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کتنے 7 گز اونچے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 3 منزلہ جو ہماری بلکہ 6 منزلہ جو عمارت ہوتی ہے اتنے لمبے آدم علیہ السلام، جب ان سے چوک ہو گئی تو وہ بھاگ رہے تھے درختوں میں، جنگلوں میں، یعنی شرما کر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو پکڑ کر ایسے اٹھا لے۔ تو کہتے جیسے کوئی چیز لٹکتی ہے اس طریقے سے ایک درخت نے پکڑا آدم علیہ السلام کو اور ہوا میں اٹھا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ شرم آتی، اے اللہ شرم آتی، یعنی غلطی ہونے کے بعد احساس ندامت، اعتراف اور اقلاع، یعنی اس گناہ کو نکالنے کی کوشش کرنا، اس کی طرف نہیں لوٹنے کا ارادہ کرنا، رد حقوق، لوگوں کے حقوق ہے تو لوٹانا، یہ جو جذبات ہیں جس کو کہتے ہیں سچی توبہ۔ ایک ہوتی جھوٹی توبہ کہ اندر تو ارادہ ہے اور بھی گناہ کریں گے، موقع ملے گا اوپر کہہ رہے توبہ توبہ، یہ سب جھوٹی توبہ ہے۔ توبۃ النصوحہ جس کو آپ کہتے ہیں استغفار تام، پکی توبہ، مکمل توبہ۔ تو قرآن مجید کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو یہاں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس کی طرح ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مخالفین تھے ان کو بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر زمانے کے مخالفین یا گنہگاروں کو جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے یا گناہ کیے یا شرک میں مبتلا ہو گئے، کسی بھی قسم کی گمراہی میں گئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ ابلیس کی طرح ہٹ درمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے طریقے پر ان کو چاہیے کہ وہ واپس لوٹے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ جانا۔ تو سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 سے لے کے 39 تک یہ مقدمہ، یہ پریفیس کے اندر اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آیت نمبر 39 سے لے کر، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک پھر ایک تھیم آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ یونٹ۔ یہاں پر ابھی تک انڈیویجل مثالیں دی جا رہی تھی، آدم، ابلیس، ایسا مثالیں دی جا رہی تھی۔ اب یہاں پر ایک بحثیت قوم کی مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل، یہاں پر بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا کیا رویہ ہے؟ کیا تم ابلیس کے راستے پر ہی قائم رہو گے یا توبہ کر کے واپس لوٹ جاؤ گے؟ آدم علیہ السلام، انبیاء کرام کے راستے پر تم کو لوٹنا چاہیے، ابلیس کی طرح ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو گیا کہ تکذیب اور تصدیق کی ایک تاریخ بتائی جا رہی ہے۔ تیسرے یونٹ کے اندر آیت نمبر 49 سے لے کر 74 میں
یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ریزن تھے، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم کو امامت سے ہٹا دیا گیا، قیادت سے ہٹا دیا گیا. وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا ریزن تھے جس کی وجہ سے ان کو قیادت سے ہٹا کر اب کہا گیا تم ناکارہ ہو، تم نان ایلیجیبل ہو، اب تم اس لائق نہیں ہو. اب یہاں سے سلسلہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو ان سے جو قیادت چھین گئی، یعنی کہ آدمی کی نعمتیں کب چھینتی ہیں، کسی بھی قوم کو زوال کب آتا ہے، ذلت کب چھاتی ہے، جب وہ نافرمانی کا بما عصوا وکانوا یعتدون، جب وہ حد سے گزریں گے، نافرمانیاں کریں گے، چاہے انسان ہو، چاہے قوم ہو، چاہے کوئی ملک ہو یا کوئی ایریے والے ہو. جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں، ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لاتے ہوئے. کہ یہاں پر بہت بڑا سبق ہے. یہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک خوف آنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کہیں نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کو کھرچ کے نکالیں، شرک کو، بدعت کو، گناہوں کو، حرام کو، فضول کو، ہر چیزوں سے اپنے چیزوں کو اپنے ذات سے نکالتے رہیں. تو بہرحال یہاں پر مختلف قسم کے نافرمانیاں جو بنی اسرائیل نے کی، بنی اسرائیل کی طرف سے کیا کیا ہٹ درمیاں ہوئی، کیا کیا نافرمانیاں ہوئی. آیت نمبر 49 سے 74 تک بتایا گیا کہ امامت کیوں چھینی گئی، وہ اسباب کیا ہے، اور ان کے نافرمانیاں کیا ہے، ان کے احوال کیا تھے، ان کے نافرمان بتا دی گئی. پھر چوتھا یونٹ میں ہے آیت نمبر 75 سے لے کر 123 میں. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، یعنی یہودی اور نصارہ، ان کے کیا نافرمانیاں تھی. یعنی اس سے پہلے ماضی کے بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا زیادہ ذکر مل رہا ہے، لیکن یہاں سے آیت نمبر 75 سے لے کے 123 تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، ان کے کیا کارستانیاں تھے، ان کے کیا نافرمانیاں تھیں، یہ بتائی جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 سے لے کے 141 پہ پارہ ختم ہوتا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے، ان کی اصل دعوت کیا تھی، اور ان کا بہانہ لے لے کر والدین اور مغضوب نے جو عجیب عجیب ڈشز تیار کی تھی اسلام کے نام پہ، ایک نئے نئے باتیں جس کو آپ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ غیر اسلام پھیلانا، مبدل اسلام جس کو آپ کہتے ہیں. تو منزل اسلام، جو اسلام ریویلڈ ہے، وہ لے کر چلنے والے کامیاب. جو اسلام اترا تھا اس کو بدل کر قوم کو بھٹکا دیتے ہیں 72 فرقے جیسے نمودار ہوئے بعد میں. تو یہ فرقے کیا کرتے ہیں، بدل دیتے، اسلام کو بدل دیتے. تو ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ منزل اسلام پر چلنا چاہیے. ہمیشہ پیور اسلام کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو اسلام تھا، اس اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بتائی گئی اور براءت کا اظہار کیا گیا ہے. یہود اور نصارہ نے جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر گھڑ لیا تھا، ان سب سے براءت کا اظہار کیا گیا. تو اس طریقے سے آج میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ شروع کے حصے میں نے ایک بچے کا تعارف میں نے کروایا تھا. اسی طرح کل بھی آپ کسی اور بچے کو جس نے اس سال حفظ کیا ہو یا لاسٹ ایئر یا ابھی حفظ کرنے کے قریب ہو، تو آپ ایسے کوئی بچے کو آپ لانا چاہتے ہیں، شروع کے 15 منٹ میں آپ زوم پر آپ لا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آئی پیڈ میں اس بچے کا تعارف، اور اسی طرح اس بچے سے ہم کوئی نہ کوئی آیت سنیں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد 20 منٹ میں نے فقہی مسائل کا میں نے آپ کے سامنے سیشن لیا. پھر اس کے بعد اب میں ہمارا ٹائم ختم ہونے کے لیے بالکل ہم لاسٹ کے 2 منٹ باقی ہے. تو الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے پہلے پارے کا کچھ خلاصہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے پارے کو 5 یونٹ میں اہل علم نے بانٹا ہے. تو 5 یونٹ کی میں نے تھیم، ایک ایک تھیم ایسے 5 تھیم کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے. اور وعدے کے مطابق یہ ہے کہ ایک حدیث بھی مجھے پیش کرنا ہے، ہر دن ایک ایک حدیث. تو آئیے آج کی حدیث میں وہی حدیث پیش کروں گا جو میرے بک کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ بے شک ایمان ویسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ تمہارا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، گڑ گڑاؤ، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے اندر ریفریش کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے
ایمانوں کی تجدید کر دے. یہ سب دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے رہو. تو اس طریقے سے تجدید ایمان ہو، اسلام، ایمان اور احسان کا. تو تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بیانات سنیں اور اہل علم کے دروس اٹینڈ کریں. ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان کیا ہے، ایمان کے 6 ارکان کیا ہے، احسان کا مطلب کیا ہے. اسی طرح تجدید حب الہی، اللہ کی محبت کی تجدید کیجئے دل میں. عبادت الوہیت، کہیں شرک تو نہیں آ رہا ہے تو اس کی تجدید کیجئے. تجدید حب رسول و اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی تجدید کیجئے. اور اسی طریقے سے ریفریش کیجئے اور اس کو مزید بڑھائیے علم کے ذریعے سے، اور اس طرح بیانات سن کر، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کر. اسی طرح محبت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی بڑھانا ہے. محبت اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں بھی اپنے آپ کو بڑھانا ہے. تجدید شعور حقوق مسلم ہے، انسانوں کے حقوق ہیں، ان سب چیزوں کی تجدید کرنا ہے. تجدید فقہ العبادات، طہارت، صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج کو فقہی اعتبار سے پڑھنا ہے. فقہی یعنی ہم فضائل تو بہت پڑھ رہے ہیں لیکن مسائل نہیں پڑھ رہے. لیکن جب آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہ مسائل ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کا سگنیفیکینٹ یہ ہے، اس کے سائنٹیفک فائدے ہیں. یہ بس اب یہ LKG کی باتیں ہیں. اب بس ہو گیا LKG UK. جب آگے بڑھیے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، اس کے بعد MBBS، ڈگری، PG، بہت آگے جانا ہے. اب وہ جس کو آپ کہتے ہیں فضائل، ذرا اچھی فضیلتیں بول دیجیے، اہمیت کر دیے تاکہ کسی میں اختلاف نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے، صحیح دلائل کی بنیاد پر آپ علم حاصل کریں. باقی کا اختلافی مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے علم کے حساب سے پوچھے گا. کوشش کرے کہ راجح مسئلے پر عمل کرے، لیکن ڈر کے علم ہی حاصل نہیں کرنا، یا اس بارے میں بیانات ہی نہیں سننا، یا اس بارے میں تیاری نہیں کرنا. اس طریقے سے جہل مرکب ہو کے نماز کیسے ادا کر رہے، روزہ کیسا رکھ رہے، زکوٰۃ کیسے دے رہے، حج کیسے کرے، کچھ اندازہ نہیں ہے. تو اس جہالت والے عبادات سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے فقہ العبادات کا شعور، فقہی پروفیشنل طریقے سے فقہ پڑھنا بہت ضروری. میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کہ آنے والے 5 سال تک، جیسے میں نے آج اسلام پیڈیا پر توجہ دی، ویسے انشاءاللہ آنے والے 5 سال تک فقہ، حدیث اور تفسیر یہ میرا پرائم پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. تو پھر یہ میں نے مختصر سے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص اللہ کے خوشنودی اور رضامندی کے لیے یہ عمل ہمارا بنا دے. آپ کا اور ہمارا سننا اللہ تعالیٰ خالص اللہ کے لیے کر دے. اور اسی طرح کچھ اگر اس میں بولنے کے دوران کچھ غلطی ہوئی ہے، بھول چک ہوئی ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے اور میں نفس کی طرف سے ہے، اس کا اثر اللہ ختم کر دے. اور اگر اس کے اندر کوئی فائدہ مند باتیں نکلی ہیں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اثر قائم کر دے، اور ایک بہترین علمی، شعوری اور فقہ اور عقیدے میں مضبوط جنریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ برپا فرما دے. میں دعا کرتا ہوں. اگر کوئی سوال باقی ہے تو سوالات کے جوابات ہم لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم رخصت لیتے ہیں آپ سے انشاءاللہ. کل اسی ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. ویکسین کا میں نے تو جواب پہلے دے دیا ہے. جو لوگ بعد میں آئے ہیں تو وہ لوگ انشاءاللہ علق نازل ہونے پر ملی اور رسالت سورہ مدثر کی آیت پر. صحیح ہے یہ نبوت سورہ علق نازل ہونے پر ملی، رسالت سورہ مدثر کی آیت. بعض علماء کرام نے اس کے مفہوم کو سامنے رکھ کر ایسا سمجھا ہے کہ اس سورہ کے اندر ایسا پایا جاتا ہے. اور ورنہ ایک جب نبی بنائے جاتے ہیں تو رسالت خود بخود، نبی اور رسول رسالت خود بخود اس کے اندر شامل ہوتی ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. اگر کوئی ٹریولنگ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اور بعد میں رمضان اس کو مکمل کرے تو ان کا فرض ادا ہوگا یا نہیں؟ ہاں، اور ثواب مکمل ہوگا یا نہیں. تو ایک آدمی اگر روزہ سفر کی حالت میں ہو تو ایسے وقت پر اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور بعد میں قضا کرتا ہے تو اس کو برابر ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے سہولت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 184 میں بھی ذکر ہے، 185 میں بھی ذکر ہے. تو دونوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ایک آدمی پہلے سے ہی روزے میں تھا، پہلے سے اس نے
शुरू कर दिया या बाद में अचानक उसको सफ़र में जाना पड़ा, तो किसी भी हालत में बहरहाल सफ़र की वजह से अगर कोई आदमी रोज़ा छोड़ता है, या इसी तरीके से अगर सफ़र की हालत में मशक्क़त की वजह से रोज़ा रख लिया था लेकिन मशक्क़त हुई, फिर देखा कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, रोज़ा तोड़ लिया, तो बाद में वो रोज़ा क़ज़ा कर सकता है, उसको बराबर सवाब मिलेगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए छूट है, बल्कि आयत में ही है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें आसानी करना चाहते हैं, तंगी देना नहीं चाहते हैं। माशाअल्लाह। अगर किसी का शुगर लो हो गया तो इंसुलिन ले सकते हैं, उससे रोज़े पर असर होगा नहीं होगा? हाँ, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको मैंने ज़िक्र कर दिया कि उलमाए किराम ने शुगर का जो रोज़ा होता है, तो इस बारे में शुगर का इंजेक्शन इलाज का शुमार किया गया, इसलिए रोज़ा नहीं टूटता। तो जो शुगर का इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन की दो किस्में हैं, एक है कि आदमी इलाज के लिए, बीमारी की वजह से इलाज के लिए लेता है, दूसरा होता है ग़िज़ाइयत के लिए लेता है। तो जो ग़िज़ा के लिए जो इंजेक्शन लिया आता है उससे रोज़ा टूट जाता है, इंजेक्शन से जो होता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सवालात का अगर कोई कुछ और सवालात अगर नहीं है तो फिर हम ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इसी टाइम पर इंशाअल्लाह रोज़ाना इस तरीके से हमने सेशन को बांटा है कि पहले सेशन में किसी एक बच्चे को जो इस साल जो हाफिज़ कुरान बने या कोई भी कारनामा उसने किया हो, तो वो आ सकता है कुरान मजीद या दीन इस्लाम या दीनी तालीम में। अगर आलिम कोर्स किया है बच्चा या इसी तरीके से हाफिज़ बना हो या कोई भी दीनी तालीम में अगर उसने कुछ कारनामा अंजाम दिया हो, तो उस बच्चे को आप लाइव इस आईपैड के ज़रिए से आप यहाँ पर वो बच्चे का लाइव इंटरव्यू लिया जाएगा इंशाअल्लाह। और उसका दूसरा सेशन होता है फ़िक़ही मसाइल, तीसरा सेशन होता है कुरान मजीद का खुलासा, और चौथा लास्ट सेशन होता है हमारा एक हदीस, यानी हर दिन एक हदीस आपको सुनाई जाएगी ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिलों में बढ़ जाए, कुरान से मोहब्बत बढ़ जाए, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाए, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ जाए। रमज़ान में दिन में सबसे बेहतर अमल कौन सा है? मैंने अपनी किताब के अंदर पूरी चेकलिस्ट दी है कि 10 काम और हम, तो मस्जिद के अंदर क्या काम करना है आपको, कुरान मजीद के तहत कुरान से रिलेटेड आपको क्या अच्छे अच्छे काम करना है, मैंने उसकी लंबी फहरिस्त दी है 2 सफ़े में। फिर मस्जिद के अंदर क्या क्या अच्छे काम हो सकते हैं, इसी तरह दुआ के साथ हमारा क्या अच्छा काम हो सकता है दुआओं के सिलसिले में। फिर इसी तरीके से रोज़ों की हालत, रोज़ा के दौरान क्या चीज़ों का ख्याल, तो किससे रोज़ा टूटता है और किससे रोज़ा नहीं टूटता, इन सब चीज़ों का ख्याल रखने से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होते हैं। तो ये सारे के लिए मैंने एक बुक लिखी है, 10 रमज़ान 10 काम और हम, रमज़ान 10 काम और हम। तो इसमें मैंने 10 बड़े बड़े अहम मसलों का जिक्र किया। ज़कात का मैंने इस किताब के अंदर जिक्र नहीं किया क्योंकि वो एक अलग मुस्तकिल किताब है और बड़ी मोटी ज़ख़ीम किताब है, इस वजह से मैंने उसको अलग से जिक्र किया। इसके अंदर मैंने रोज़ों के मसाइल, इसी तरह ख़वातीन के लिए नसीहतें हैं, इसी तरह तजदीद ईमान से मुताल्लिक़ बातें हैं, इसी तरीके से रमज़ान में किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, किन चीज़ों से दूर है, उसकी चेक लिस्ट है। तो आप बहुत जल्दी बड़ी आसानी के साथ पढ़ ले सकते हैं। उर्दू में भी है, रोमन में भी है और इंग्लिश में भी। तो उर्दू में तो डिज़ाइन होकर आ गई है, अभी रोमन और इंग्लिश में डिज़ाइन हो रही है। इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी। ABM कुरान notes.com, ABM कुरान notes.com, ABM कुरान notes.com में आपको ये सारी बुक्स मिलते चले जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे फेसबुक के ऑफिशियल चैनल पे भी, पेज पर भी, और इसी तरह प्रोफाइल पर भी इंशाल्लाह आपको मालूमात मिल सकती है। या मेरा व्हाट्सएप है नंबर 00919290621633, इस पर भी आपको मालूमात मिल सकती है। या फिर आप इंग्लिश में कई ज़बानों में पढ़ना चाह रहे हैं, 50 से भी ज़्यादा, तो इस वक्त पर आप www.askislampedia.com पर आप पढ़ सकते हैं तफसीलात इंशाल्लाह। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सारे साथियों का जो फिल वक्त वॉच कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। आप सबका शुक्रिया। आप सबके घर में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर और बरकत नादिल फरमाए। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सवालात के जवाबात भी हुए, एक हाफिज़ कुरान का भी तारुफ मैंने करवाया अल्हम्दुलिल्लाह,
اور ماں باپ کو بھی دعا چلے گی. اسی طریقے سے فقہی مسائل بھی اور قرآن مجید کا بھی تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملا. اس پر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی یہ محبت اسی طریقے سے قائم اور دائم رہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے اور سنانے والے سب کے گھروں پر رحمت اور برکت نازل فرمائے. تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو. انشاءاللہ کل پھر اسی وقت پر ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.